جی، کافی دن کے بعد آپ سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں، اور بس کچھ ایسے ہی تھا، موسم ہی کچھ ایسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کا موسم ساون بھادوں کا موسم ہے، اور اس موسم میں زندگی کو گزارنا بہت ہی، مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ اس موسم میں بارش بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، بادل بھی ہوتے ہیں، آندھی بھی آتی ہے، اور مجھے ذاتی طور پر یہ موسم بہت زیادہ پسند ہے، خاص طور پہ بھادوں کا موسم۔ بھادوں کے موسم کے بارے میں ابن انشا نے کیا خوب کہا ہے کہ برکھا ہے یہ بھادوں کی، برسے تو بڑی برسے، اور اس بڑی برسنے میں زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور مجھے ذاتی طور پر بھادوں کا موسم بہت پسند ہے۔ اس میں اداسیاں ہوتی ہیں، اس میں اپنے پیارے یاد آتے ہیں، وہ جو چھوڑ گئے ہیں، وہ جو جن سے پیار اور کرنا ہے، اور وہ جو جنہوں نے ابھی چھوڑ کے جانا ہے، وہ سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں، اور ایک عجیب ہجوم عاشقاں بن جاتا ہے، اور اس میں بیٹھے بیٹھے زندگی کو آپ جب نچوڑ دیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو محسوس کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی مزے کی بھی ہے، دشوار بھی ہے، بری بھی ہے، اور عجیب قسم کے حالات و واقعات سے دوچار بھی ہے۔ کہیں غم ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں پیدائش ہے، کہیں مرنا ہے، اسی طرح زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اپنے مدار میں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں بینک میں آپ اپنی جمع پونجی جمع کرواتے ہیں اپنی زندگی کی، اور بچہ کی پیدائش بھی ایک بالکل ایسی ہی آپ کی جمع پونجی ہے، جو وقت کے ساتھ آپ نے استعمال اور خرچ کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا انویسٹمنٹ آ گئی ہے، اور ہم اس کو سنبھال رہے ہیں۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں سے خرچہ ہوتے 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 جب تک اس کی زندگی ہے اللہ کے حکم سے، تب تک وہ وہیں رہتا ہے اور اپنے زندگی کے مدارج پورے کرتا ہے۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، اور کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن ولی، پیغمبر، نبی، جابر، حکمران، کوئی بھی کہیں نہیں بچ سکا۔ آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ شداد نے جب اپنی جنت بنائی تو اس میں روایت ہے کہ جب وہ اپنی جنت کی طرف چلا تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک فقیر اس کے قریب آیا، اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس سے کہتا ہے کہ میری ایک بات سن لو۔ اس نے کہا نہیں بھائی ہٹو، میں جا رہا ہوں اپنی جنت دیکھنے۔ تو اس نے کہا نہیں، میری ایک بات سن لو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں۔ آخر پھر اس نے اس کی بات سنی تو اس نے کہا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں، میں اسرائیل ہوں۔ تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے چند لمحے دے دو کہ میں اپنا یہ جنت کو دیکھ سکوں جو میں نے بنائی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اب یہ امر ربی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کا ایک یہ بھی تھا اللہ کے ساتھ شداد کی شرط کہ جب میں مروں تو میرا ایک پاؤں آسمان پہ ہو اور ایک زمین پہ۔ اور جب واقعی اس کی جان لی گئی تو اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور ایک اس زمین سے تھوڑا اوپر تھا جب وہ اتر رہا تھا۔ تو زندگی تو عجیب ہے، اور ہم لوگ اس زندگی سے خوش بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن ہم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ زندگی کی تمام تر بے ایمانیوں کے ساتھ، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں، ہمیں بہت زیادہ دنیا داری ہے، ہم لوگ بہت کچھ بھول رہے ہیں، اور ہم لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو اس میں الجھا رہے ہیں حالات و واقعات میں۔ اور
زندگی کو لالچ ہم نے بنایا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سب نے جانا ہے، اور انسان اتنا بے وقوف ہے میں کہوں گا کہ دیکھیں اپنی آخرت کا کسی کو کچھ سوچ نہیں ہے. جو کچھ کرتا ہے وہ وقتی فائدے کے لیے کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. اپنے جو کام میں کر رہا ہوں نا، میں وہ کام نہیں کرتا جو دنیا کے ڈر سے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، میں یہ بات سوچ کے وہ کام نہیں کرتا. میں اللہ کے ڈر سے یہ نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں یہ غلط کام نہ کروں. نہیں، میں وہ غلط کام نہیں کرتا جو دنیا جو ہے کہ مجھے دنیا کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا نہیں خوف ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ سب سے بڑی ہمارے لیے غلط چیز ہے، اور اس غلط چیز کو ہمیں صحیح کرنا ہے. ہم میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے زندگی کو گزار سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں اتنے الجھ چکے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ میں جب پیچھے یورپ میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو چیز بھی وہ کرتے ہیں وہ ہر چیز ایمانداری سے کرتے ہیں. وہ اگر آپ کو سچ بولتے ہیں تو وہ ایمانداری کی حد تک سچ بولتے ہیں. وہ اگر غلط کام یا شراب پیتے ہیں تو انتہائی اوپنلی پیتے ہیں. زنا کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی اوپنلی کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں منافقت کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آنکھ کا زنا بہت زیادہ ہے. ہم لوگ یہاں پر شرافت کا لبادہ اوڑھ کر آنکھ سے زنا کرتے ہیں. یہ وہاں پر میں نے چیز دیکھی ہے کہ وہاں کسی کی آنکھ میلی نہیں ہے، بھلے وہ جو کچھ کر رہا ہے سرے عام کر رہا ہے لیکن وہ اپنی مرضی اور منشا سے کر رہا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اوپر شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے دانت اور چھریاں تیز کی ہوئی ہیں کہ یہ کام میں یوں کر دوں گا، میں یہ کام یوں کر لوں اور مجھے کتنا مزہ آئے. ہم لوگ نہ آدھا تیتر ہیں آدھا بٹیر ہیں، نہ ہم میں انسانیت ہے نہ ہم میں خوف خدا ہے. ہم لوگ بہت بڑے جھوٹ ہیں. ہم نے اپنی زندگیاں بالکل ضائع کر دی ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مثبت طریقے سے اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنے پیاروں سے پیار کریں اور ان سے محبت کریں. کسی کے اوپر جبر نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، نہ ظاہر سے نہ باطن سے، اور سب سے محبت سے پیش آئیں. کیونکہ جو آخرت ہے وہ تو موت ہے، انجام آخرکار موت ہے. زندگی سے ہم جتنا اچھے طریقے سے صحت مند ہوتے ہوئے زندگی اچھے اور احسن طریقے سے گزار سکتے ہیں ہمیں گزارنی چاہیے. ہم لوگوں نے اپنے لیے دنیا کو ہی اپنا خدا، اپنا دیوتا، اپنا بھگوان، اپنا گاڈ، اپنا جیسس، اپنا مسیح، اپنا سب کچھ بنا لیا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک، دوسروں کے بارے میں تو ہم کہیں گے کہ جی وہ امین کجائی ایسا ہے، اس کے اپنی بہت اس میں خامیاں ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. ان کا ہم تجزیہ کریں، ان سے ہم سبق سیکھیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا پیدا کریں شعور اپنے اندر. اور حیا ہمارے اندر کم ہو گئی ہے، بے حیائی انتہا کو پہنچ چکی ہے. حیا ہوگی تو ہم لوگ اپنے آپ کو اخلاقی گراوٹ سے بچا سکیں گے. لیکن یہ میں کیا کہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی کہیں یا معاشرے کی ایک یلغار ہے، غیر ملکی تہذیبوں کا، مغربی معاشرے کا ایک طوفان بدتمیزی اور طوفان بے حیائی ہے، جس کی زد میں یہ سائیکلون کہہ لیں، آپ ٹائفون کہہ لیں، اسے کچھ بھی کہہ لیں، جس میں ہم دھستے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے
کہ ہم زندگی میں اچھے کام کریں اور بہتر طریقے سے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملیں اور ان کے اندر جو جو خامیاں ہیں، جو جو کمزوریاں ہیں، جو جو کمیاں ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جو جو ہم میں اچھائیاں ہیں، جو جو ہم میں مثبت رویے ہیں، وہ شیئر کریں ان کے ساتھ، اور اپنے اندر کی جتنا بغض ہے، جتنی حسد ہے، جتنا، اس کو ختم تو نہیں ہو سکتا، کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ بات میں کر رہا تھا موسم کی، آپ کہیں گے کہ کیا کوئی اس میں ترتیب نہیں ہے؟ مجھے پھر یاد آ گیا موسم، اور بھادوں کے موسم کے ساتھ ساتھ مجھے سردیوں کا موسم بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور جب یہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، سردیوں کی راتیں لمبی بہت مزہ کرتی ہیں کہ انسان اپنے آپ میں بیٹھ کر اپنے آپ سے مکالمہ کرتا ہے، اپنے آپ سے بات چیت کرتا ہے، اپنے آپ کو اندر سے جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے، اور ان سے محبت کیے ہوئے وعدوں کی باتیں یاد کرتا ہے، اور عہد وفا اور عہد پیما کو اور مزید مستحکم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ جو اسے چھوڑ گئے، وہ جو اس سے مل رہے ہیں، اور وہ جو جنہوں نے ملنا ہے، ان سب کے بارے میں وہ خیال کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ چلنے کی مثبت اور صحیح طریقے سے صحیح کرتا ہے، اور زندگی کو انجوائے کرنے کا میرے خیال میں سب سے خوبصورت ترین موسم سردیوں کا ہے۔ کیونکہ اس موسم میں نہ آپ کو لوڈ شیڈنگ کا خوف ہے، نہ آپ کو گیس کی پرواہ ہے۔ بھلے آپ کے ہاں بجلی آئے نہ آئے، آپ کمبل میں، رضائی میں گرم بیٹھ کر اپنی زندگی کو انجوائے اور اپنا زندگی کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کا ڈھنگ آپ کو آ سکتا ہے۔ اپنی خامیوں کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، ان سے محبت کر سکتے ہیں، اپنی برائیوں کو کم سے کم کریں اور اس میں اچھائیاں ڈھونڈیں۔ اپنی شخصیت میں عمر کے ساتھ انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں، میچورٹی آتی ہے، اور میں تو خیر ابھی تک خود کو اتنا قابل اور میچور نہیں سے بنا سکا۔ ابھی تک میرے حساب سے میں تو وہ کہا کرتا ہوں دوستوں کو، یار دل تو بچہ ہے، ابھی تک بچہ ہے، اس کے اندر بے شمار خواہشیں اور امنگیں انگڑائیاں لیتی ہیں، جو پوری ہو سکتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، وہ لگا رہتا ہے، چھوٹے بچے کی طرح ضدیں کرتا رہتا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے وہ بھی لینا ہے، بھلے اس کی استطاعت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ایک عجیب قسم کی کشمکش ہے جسم اور روح کے درمیان، کہ وہ دل ضدیں کرتا رہتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اور ایسی ایسی ضدیں کرتا ہے کہ جس کی آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں بھی ہو پاتی، اور زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیش و تاب راضی، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جس میں انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں نے زندگی گزارنی ہے اور کتنی گزارنی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن کے اوپر انسان کو غور و طلب کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے، اچھے طریقے سے اپنے پیاروں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، اپنے ان لوگوں سے جو ناپسندیدہ ہیں لیکن ان کو ظاہر نہ ہونے دے، ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، اور جن سے پہلے عشق انسان بارہا کرتا ہے، اور اپنے پہلے عشق کے پرتو سے باہر نہیں نکل سکتا ساری عمر۔ میرے خیال میں یہ میرا اپنا ذاتی زندگی کا تجزیہ ہے، اور میرے خیال میں تجربہ بھی ہے کہ میں نے جتنا عشق پہلا کیا، اس کے بعد جتنے عشق کیے،
وہ اس عشق کے پرتوں میں کیے، اور اس کی جھلک میں دوسرے مختلف کرداروں میں یا سایوں میں ڈھونڈتا رہا، اور آج تک ڈھونڈ رہا ہوں، اور ابھی تک مسلسل اسی کشمکش میں گزر رہا ہوں کہ کسی طرح سے زندگی کا حاصل مل جائے، زندگی لا حاصل نہ ہو، لیکن ابھی تک مجھے میری زندگی کا وہ حاصل نہیں مل سکا۔ میں اب تک اپنے آپ کو نہیں کر سک رہا کہ میں کہاں پر ہوں اور کدھر جاؤں۔ زندگی کو اسی کشمکش میں گزار رہا ہوں، اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس طرح سے یہ زندگی پوری گزرے گی۔ کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور وقت اب شاید کم رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی دل ہے کہ مانتا نہیں والی بات ہے۔ اور اسی زندگی میں اپنے آپ کو یہی آپ سے کہوں گا کہ پیار کیجئے، بے شمار کیجئے، جتنا چاہے کیجئے، لیکن محبت کے ساتھ کیجئے، عشق کے ساتھ کیجئے، خلوص کے ساتھ کیجئے، ایمانداری سے کیجئے، جو بھی کیجئے۔ یہی آپ سے کہنا ہے، اور یہی آپ سے کرنا ہی ہے باتیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے، اور آسانیاں، مشکلیں برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔